نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى وآله وأصحابه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم وصلي عليه. هذا الدرس الخامس. انتم تعرفون، آپ جانتے ہیں یہ پانچواں سبق ہے. وقبل هذا، اور اس سے قبل، قد درسنا ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن کاف زبر کا فی الدرس الاول. وبعدہ درسنا معانی کلمہ واو لا. وقد درسنا ان کل کلمہ جدیدہ فی لغہ العربیہ، ہر نیا کلمہ عربی زبان میں تبتدئ شروع ہوتا ہے بحرف واو، واو سے شروع ہوتا ہے. ثم درسنا ان جمیع کلمات القرآن علی ثلاث انواع، قرآن کریم کے جتنے بھی کلمات اور جتنے بھی الفاظ ہیں علی ثلاث انواع، وہ تین اقسام پر مشتمل ہے. انتم تعرفون، نوع الاول اسم، نوع ثانی فعل ماشاءاللہ، و نوع ثالث حرف. شکرا. وفی الدرس الرابع، اور چوتھے سبق میں قد درسنا معانی کلمات الصلاۃ، الاسماء معرف بالام و معانیہا، کہ نماز کے کلمات میں وہ اسماء جن کے شروع میں الف لام تھا، مثلا اللہم اور الحمد، الرحمن، الرحیم، الصراط المستقیم، المغضوب، الضالین، ہذہ اسماء، یہ نون ہیں اور ان کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام. جی للہ، ہاں وہ بھی اسم ہے، وہ بھی اسم ہے کیونکہ اصل میں وہ اللہ تھا. شکر. تو یہ ہم پڑھ چکے تھے. الیوم نحن ندرس الاعداد. اب ہم نے چونکہ یہ پڑھ لیا کہ قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تین قسموں پر مشتمل ہیں: اسم، فعل، حرف. شاباش محمد حسن، ماشاءاللہ. غفران. الآن نحن نقرأ، اب ہم پڑھ رہے ہیں الاعداد، گنتی. وجہ کیا ہے؟ کہ نحن نعد، ہم کاؤنٹ کریں گے کہ نماز میں سورہ فاتحہ میں کم اسماء، کتنے اسم ہیں. وَنَحْنُ نَعُدُّ فی سورہ فاتحہ کم فعل کتنے ہیں. وَنَعُدُّ کم حروف کتنے ہیں. تو جب کاؤنٹ کریں گے، ثم نحتاج، ہمیں ضرورت پڑے گی الاعداد، گنتی کی. ہم نے بتانے ہیں کہ اسم اتنے ہیں، فعل اتنے ہیں اور حرف اتنے ہیں. تو جب ہم گنتی کے لیے بتائیں گے 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، تو نحن نحتاج الی الاعداد، ہمیں عربی زبان میں گنتی کی ضرورت پڑے گی. ولہذا الیوم نحن ندرس الاعداد، آج ہم گنتی پڑھ رہے. وبعد، اور اس کے بعد انا اسألکم، میں آپ سے پوچھوں گا، اور انشاءاللہ الاستاذ راشد محمود هو یجیء، وہ آ جائیں گے. هو یسأل، وہ آپ سے سوالات پوچھیں گے. ویعطی الجائزہ، اور وہ آپ کو انعام دیں گے انشاءاللہ العزیز. الاعداد مکتوبہ علی السبورہ، آپ کے سامنے گنتی عربی زبان میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب جی کپڑا نیچے اتار.
جی الاعداد مکتوبہ علی السبورہ، انظروا الی السبورہ، آپ نے بلیک بورڈ کی طرف، السبورہ کہتے ہیں بلیک بورڈ کو، ٹھیک ہے جی. یہ آپ سے پوچھوں گا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انتم تقولون، آپ کہیں گے ھذہ سبورہ، یہ کیا ہے؟ جی وہ الابیض والاسود ہے سبورہ، شکراً. تو ھذہ سبورہ والاعداد مکتوبہ، اور گنتی لکھی ہوئی ہے علی السبورہ بلیک بورڈ پر، اور اس سے پہلے ایک اوپر لفظ لکھا ہوا ہے کم، ٹھیک ہے. عربی میں ہم کم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی بارگاہ میں لے جائے. شکراً یا شاہ صاحب. وہاں دکاندار سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ ریٹ کس چیز کا کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کم ھذا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی پرائس پوچھ رہے ہیں. تو کم کتنا اور کتنی. چلیں شکراً، جیسے آپ کو سمجھ. تو ہم نے چونکہ اب عربی زبان میں اور نماز میں ہم نے اسم پوچھنے ہیں کہ کتنے اسم ہیں، سورہ فاتحہ میں فعل کتنے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کو نحن نحتاج الی الاعداد، ہم کو پھر گنتی کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. تو الاعداد مکتوبہ علی السبورہ امامکم، گنتی آپ کے سامنے موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. انظروا الی الاعداد، اس گنتی کی طرف دیکھیں. اور اولاً، اور سب سے پہلے لکھا ہے کم. کم کا معنی کیا بتایا؟ کتنا اور کتنی. مؤنث کے لیے اگر کتنی، مذکر کے لیے اگر کتنا. تو یہ میں پوچھوں گا آپ سے انشاءاللہ. تو ہم شروع کر رہے ہیں، میں پڑھوں گا وانتم تقرؤون معی، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. جی میں آپ سے سنوں گا بھی صحیح انشاءاللہ العزیز. اب میں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھاؤں گا. واحد، قولو واحد، ایک، اثنان، دو، ثلاثہ، تین، اربعہ، چار، خمسہ، پانچ، ستہ، چھ، سبعہ، سات، ثمانیہ، آٹھ، تسعہ، ہاں تے کے ساتھ، تسعہ، نو، عشرہ، دس. اب میں پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کم ھذا؟ خمسہ. وکم ھذا شاہ صاحب؟ عشرہ. وکم ھذا؟ واحد. وکم ھذا؟ اثنان. وکم ھذا؟ وکم ھذا؟ وکم ھذا؟ وکم ھذا؟ ستہ. وکم ھذا؟ سبع. وکم ھذا؟ وکم ھذا؟ تسع. وکم ھذا؟ عشرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح پوچھا جاتا ہے کم اصبعاً فی الید، ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ ہم کہ فی الید خمس اصابع. الحمدللہ. تو ھذا الاعداد، یہ گنتی ہے انشاءاللہ العزیز. نحن نسأل، ہم آپ سے پوچھیں گے اللہ پاک کی توفیق سے. اب ہم وہ جو معانی پڑھے ہیں نماز کے، ہم نے پورے نماز کے کلمات پڑھے، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر ہم نے سورت من القرآن، قرآن کریم سے کوئی سورت پڑھی، پھر ہم نے التحیات میں اسماء پڑھے. تو ہم آپ سے ابھی پوچھتے ہیں کہ اس میں ثنا کے اندر، فی ثنا، فی کلمات ثنا، ثنا کے اندر، ثنا کی کلمات میں اسم معرف بالام کم، کلمات الثنا یعنی سبحانک اللہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں الف لام والے اسم کم
کتنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، معرف بالام ثنا میں واحد، اور ایک کیوں کہتے ہیں واحد؟ اب اس لیے گنتی پڑھائی ہے، تفضل یا استاذ۔ یہ گنتی پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ انتم تجیبون فی لغہ العربیہ، آپ عربی میں جواب دیں گے۔ تو الثنا فی کلمات الثنا اسم معرف بالام کم، کتنے ہیں جس کے شروع میں الف لام ہے ثنا میں؟ واحد۔ اور وہ ایو، ایو مانا کون سا؟ شکرا۔ ایو وہ کون سا ہے جس کے شروع میں الف لام ہے ثنا میں؟ اللہم۔ ما معنی اللہم؟ معنی کیا ہے اللہم؟ آپ بتائیں۔ ہاں نہیں آپ بتائیں، اللہم کا معنی؟ اے اللہ، شکرا، انت تعطی الجائزہ، آپ ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اے اللہ، وہذا اسم معرف بالام فی ثنا فی کلمات ثنا وہذا واحد۔ الآن سوال الثانی یا سعود آپ سے بھی، قد درسنا ضمیر متصل کاف فی درس الاول، کاف کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، سب کو، آپ کو بھی آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو کاف زبر کا معنی ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم نحن نحرف، ہم جانتے ہیں۔ سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے، کم ضمیر متصل کاف فی سورہ الفاتحہ، سورہ فاتحہ میں ضمیر متصل کتنی ہے کاف والی؟ شاہ صاحب؟ لا واحد، ایاک نعبد و ایاک اثنان، دو نہیں ہے، دو وہاں کلینک میں دو ہیں، یہاں اثنان، اثنان۔ شاہ صاحب خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ هذا ہنا اثنان، باہر دو، یہاں ہم نے اثنان کہنا ہے الحمدللہ۔ کم مرتن، شکرا، کم مرتن کتنی مرتبہ؟ میں نے بتایا کم کا معنی، کم مرہ المصلی یسبح فی الرکوع، تسبیح کتنی مرتبہ ایک نمازی رکوع میں کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ ثلاثہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ آپ سے آئندہ ہم نے سوال پوچھنے ہیں، آپ نے احفظوا هذه الاعداد، ان اعداد کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ان کو واکتبوا هذه الاعداد على الكراسات، اور ان کو کاپیوں پر لکھنا ہے۔ ونحن نسأل، اور جب بھی ہم سوال پوچھیں گے، علیکم ان تجیبوا، کہ آپ جواب دیں گے، فی لغہ العربیہ وفی هذه الاعداد، اور عربی گنتی کے اندر آپ نے جواب دیں انشاءاللہ۔ جی، هذه الاعداد قد درستم الحمدللہ، والآن نحن ندرس کیف یتم الرکعہ الثانیہ من الصلاۃ، نماز میں دوسری رکعت کیسے ہم نے پوری کرنی ہے۔ الاستاذ راشد محمود یقوم، کھڑے ہوں گے، ہوا یسجد، وہ سجدہ فرمائیں گے، اور ثم یقوم من السجدۃ الثانیہ، اور پھر وہ دوسرے سجدے سے اٹھیں گے، وانتم تنظرون، اور آپ دیکھیں گے، کیف یقوم، وہ کیسے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اولا یرفع جبہتہ ثم انفہ ثم یدیہ وثم رکبتیہ وثم یقوم، وہذہ رکعہ الثانی۔ قم یا استاذ، اسجد، سجدہ فرمائیں۔ محلن، آرام سے آپ نے، اور بشکل المریح، آرام سے، جی۔ قم اولا جبہتک، سب سے پہلے استاد صاحب اپنی پیشانی کو اٹھا رہے ہیں، ثم انفہ ثم یدیہ ثم رکبتیہ، وقم، کھڑے ہو،
یقوم مستویاً، اب سیدھے کھڑے ہو گئے، وَيَدَعُ يَدَيْهِ تحت السرہ، اور وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھ چکے۔ الآن هو یقرأ سورہ الفاتحہ، اقرأ یا استاذ، هو یقرأ سورۃ الفاتحہ سرًا، آہستہ لا جہرًا، سورہ فاتحہ، وَيَقرأ سورہ من القرآن او 3 آیات من القرآن، یا قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھیں گے یا چھوٹی سی قرآن کریم کی 3 آیات۔ الآن یرکع ویکبر، اللہ اکبر، ویرکع ویسبح سبحان ربی العظیم 3، ثم یرفع رأسہ مہلا، شکرا، ویقف ہنا مقدار سبحان اللہ، ویقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ الآن هو یسجد، اب وہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ اولاً یادا رکبتئی، ثم یدئی، ثم انفا، وآخراً جبہتہ، ویسبح سبحان ربی الاعلی 3، ثم یرفع راسہ ویجلس ویبقى مقدار سبحان اللہ۔ الآن یسجد سجدہ الثانیہ کمثل الاعلی، ویسبح سبحان ربی الاعلی 3۔ الآن یرفع رأسہ من السجدہ الثانیہ ویقعد لقعدہ الاولی، شکرا۔ هذه تمت رکعۃ الثانیہ من الصلاۃ، شکرا یا استاذ۔ الحمدللہ قد درسنا وفہمنا کیف یتم المصلی رکعۃ الثانیہ، ونحن قد درسنا اليوم الأعداد إن شاء الله العزيز۔ في الدرس الخامس نحن ندرس كيف يقعد قعدة الأولى في الصلاة، نماز میں قعدہ اولا کیسے بیٹھنا ہے، وماذا يقرأ، اور کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ الآن الاستاذ راشد محمود هو يدرس تجوید القراءة حروف الصفیریہ، وبعد هو يقرأ سورہ الفاتحہ بالمثل الأعلى وسورہ القریش انشاءاللہ۔ تفضل یا استاذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے پہلے ہم نے حروف مستعلیہ اور پھر حروف حلقی کے حوالہ سے تفصیل سے پڑھا، ہم نے ان کی مثالیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم 3 چیزیں آگے پڑھیں گے۔ ایک وہ حروف جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، پورے 29 جو حروف مفردات ہیں ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن کا تعلق صرف ہونٹوں کے ساتھ ہے، ان کی ادائیگی جب بھی کریں گے ہم تو وہ ہونٹوں سے ہی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ ہم ان کو ادا کریں گے تو وہ اپنے مخرج سے ادا ہو نہیں پائیں گے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی کے بارے میں کہ ان کا اپنا اپنا مخرج ہے، ایک وسط حلق ہے، ابتدائی حلق ہے، انتہائی حلق ہے، تو وہ جیسے اپنے اپنے مخرج سے اپنے اپنے مقام سے ادا ہو رہے تھے، تو یہ جو حروف ہونٹوں سے ادا ہونے شفتین انہیں کہا جاتا ہے۔ شفت ہونٹ کو کہتے ہیں عربی میں، تو شفتین جمع آ گئی، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ تو یہ ان کی تعداد ہم اب سنیں کتنی ہے اور کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے حروف صفیریہ۔ اب مزید آسان کروں بچوں کے لیے سمجھنے میں آسان ہوگی۔ صفیریہ مطلب کہ سیٹی والے حروف، جن کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو سیٹی نکلتی ہے، سیٹی سے معلوم ہوتی ہے، تو وہ کون سے ہیں اور کتنے حروف ہیں، 2۔ اور تیسری بات ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور
وہ میں بتاؤں گا ان کا مجموعہ کیا ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جو ہونٹوں سے جن حروفوں کا تعلق ہے وہ ہیں 4۔ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف۔ حروف مفردات جو ہم نے پڑھے تھے 29، ان میں سے 4 حروف کا تعلق جو ہے صرف اور صرف کس سے ہے؟ ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ ان کو ہم ہونٹوں سے ادا کریں گے۔ جی، حروف شفتین انہیں کہا جاتا ہے، ہاں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ سب سے پہلا حروف ان میں سے کون سا ہے جی؟ با۔ با، ٹھیک ہے، نمبر 1 با۔ دوسرا ہے فا۔ فا۔ تیسرا ہے میم، ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے واو۔ اب یہ 4 حروف ہیں، ان کو آپ ادا کریں گے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو پہلا کون سا ہے؟ با۔ آپ اس کو ادا فرمائیں۔ ہاں جی، تو یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے نا، ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں، با، ٹھیک ہے۔ دوسرا کون سا بتایا میں نے؟ فا۔ تو فا کو جب ادا کرتے ہیں تو یہ ہونٹوں کا یہ حصہ آپس میں ملتا ہے، فا۔ اب اس کو نہ تو آپ منہ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بالکل بند کر کے منہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مخرج یہی وضع کیا گیا اور یہیں صحیح ادا ہوگا، تو فا۔ اس کے بعد کون سا ہے جی؟ میم۔ اب میم کو پڑھتے وقت آپ دیکھیں یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر آپ کہیں گے میں ہونٹوں کو نہیں ملاؤں گا تو ادا کروں گا، نہیں کر پائیں گے، چونکہ اس کا مخرج ہی یہ ہے تو ہم نے ادا اس کو اسی جگہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ادا کریں گے؟ میم، اور اس میم کے اندر 2 مرتبہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، میم، ہاں جی۔ تو اس سے جو اشاق ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بھی وہ نقطہ لیتے ہیں، ہاں می ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے 2 مرتبہ ملے گا تو تب یہ میم مکمل ہوگا، تو میم۔ اور چوتھا کون سا تھا؟ واو، ٹھیک ہے۔ وا یہ غلط ہے، مجہول، ٹھیک ہے، وا نہیں ہوتا ہے، عربی کے اندر سے پڑھتے ہیں واو، یہ قاعدے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے حمزہ آگے، واو، ٹھیک۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4، ٹھیک ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ حروف شفتین، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ اچھا جی، اب آگے دوسرا میں نے بتایا کہ حروف صفیریہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو حروف صفیریہ اب وہ کتنے ہیں جی؟ 3۔ کتنے ہیں؟ 3۔ شفتین 4 ہیں، صفیریہ 3 ہیں۔ مزید آسان کروں، صفیریہ سے مراد کیا میں نے کہا؟ سیٹی والے حروف، ٹھیک ہے، جن کے پڑھنے کے اندر سیٹی نکلتی ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کون سا ہے جی؟ زا، ٹھیک ہے، زا۔ اب پہلے یہ دیکھیے سیٹی ادا کیسے ہوگی؟ سیٹی اس وقت تب ادا کر پائیں گے جب تھوڑی سی آپ زبان کی نوک کے سختی دیں گے، یعنی دبائیں گے تھوڑا سا، تب سیٹی نکلے گی۔ جس طرح عام ہم کسی کو بلائیں جیسے یوں کرتے ہیں نا، تو سیٹی تب بھی نکلتی ہے جب آپ نوک زبان کو دباتے ہیں، تو سیم اسی طرح اس کو بھی تھوڑا سا نوک زبان کو آپ جب دبائیں گے تب سیٹی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو زا، زا، یہ پہلا۔ دوسرا کون سا ہے؟ شاباش، سین، سین، ٹھیک ہے، سین، جی۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ شاباش۔ اور اس سے پہلے ہم کہاں اس کو پڑھ چکے؟ ہاں، حروف مستعلیہ کے اندر بھی ہم اس کو ادا کر چکے اس سے پہلے۔ تو کیسے ادا کریں گے اس کو؟ صاد، ہاں۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سواد اگر پڑھیں گے نا، سواد، تو آپ پڑھ چکے کہ یہ وہ ہونٹوں والے حروف سے تعلق نہیں ہے اس کا، وہ تو 4 ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جب سواد کریں گے تو یہ ہونٹ گول ہوں گے، تو گویا ہم مخرج سے ادا نہیں کر پا رہے، تو لہٰذا صاد کو ادا کرتے وقت صرف سیٹی کی آواز آئے گی، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے پھر؟ صاد، صاد، جی۔ تو 3 کون سے ہوئے؟ زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کون سے حروف ہیں؟ حروف صفیریہ۔ اور دوسرا نام کیا ہے ان کا؟
سٹی والے حروف، بچوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ صفیریہ نہیں سمجھتے تو کون سے؟ سٹی والے حروف، جن کے پڑھنے میں سٹی کی آواز آتی ہے، انہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ 3۔ شفت یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے؟ 4، اور سٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ اب آخری جو ہم نے آج پڑھنا حروف قلقلہ، حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ اب حروف قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم حروف کو ادا کریں گے تو آواز آپ کی لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں ہم ادا کر کے آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ہماری آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ کل ہیں کتنے؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5 حروف قلقلہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ قاف۔ کون سا ہے؟ قاف۔ اس سے پہلے ہم قاف کو کہاں پڑھ چکے؟ کون سے حروف میں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، کس میں؟ حروف، وہ پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر حروف مستعلے کے اندر کون سا قاف؟ 2 نقطوں والا موٹا قاف، اور وہی قاف حروف قلقلہ کے اندر ہے پہلا۔ تو کون سا؟ قاف، ٹھیک۔ دوسرا کون سا؟ قا، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے کہاں ادا کر چکے ہم؟ حروف مستعلیہ کے اندر۔ تو کون سا لفظ ہوا؟ طا، ٹھیک ہے۔ قاف، طا۔ اچھا، اس کے بعد کون سا؟ ہاں، با، اور با کو ابھی ہم نے کہاں پڑھا؟ کون سے حروف میں؟ شفتین میں۔ کیوں؟ کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کون سا؟ ہاں، جیم، جیم۔ ہاں، اس کے بعد کون سا ہے؟ دال، ٹھیک ہے۔ دال، یہ مجہول، دال، اس کو موٹا نہیں کرنا، یہ حروف مستعلے سے تو ہے نہیں، اس کو دال، یہ بریک، مطلب اس کا کوئی حروف مستعلے سے تعلق نہیں ہے تو اس کو پر نہیں کریں گے، دال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 کون سے حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرتبہ ان کو دہرا لیں، قاف، با، تانی، با، جیم، دال، یہ 5، اور ان کا مجموعہ جیسے ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا مجموعہ کیا ہوگا؟ قطب جدن، قطب، ٹھیک ہے، قاف، طا، با، یہ آ گیا، اور جدن کے اندر جیم اور دال آ گیا۔ تو پورا کیسے ہوا؟ قطب جدن۔ یہ حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف قلقلہ 5 ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب ان کی مثالیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق کے اندر ان کی مثالیں آپ کو حروف صفیریہ کی بھی، اور جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کی مثالیں بھی، اور حروف قلقلہ کی مثالیں بھی ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ اس سے اب تک آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے آپ نے کہ حروف شفتین کون سے ہیں، ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور دوسرے حروف صفیریہ کون سے ہیں، حروف قلقلہ کون سے ہیں، یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں اگر ساکن ہوں گے یہ حرف قلقلہ ہو، پھر ان میں قلقلہ ہو۔ دیکھیں اس میں آگے مزید جو ہے نا وضاحت ہے، ایک ہے ساکن، ایک ہے مشدد، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوں گے ساکن، پھر ہوگا حروف قلقلہ صغریٰ، اسے کہتے ہیں چھوٹا قلقلہ۔ جب یہ مشدد ہوں گے، تشدید اوپر ہوگی، تو پھر اس قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی تھوڑا زیادہ دباؤ کے ساتھ قلقلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قلقلہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ تو جب ہم یہ مثالیں دیں گے آپ کو اس وقت سمجھائیں گے کہ صغریٰ کیا ہے اور قلقلہ کبریٰ کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم مثالوں کے اندر اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ وہ ہاں، یہ قلقلہ کو نا ہم مخرج سے ادا کر رہے ہیں، قاف کو، یہاں ساکن نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم مثال میں اندر آپ کو سمجھائیں گے۔ ہاں، تو اب انشاءاللہ العزیز آگے ہم سنتے ہیں قرات، اس کے بعد پھر حدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.